Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear and respected viewers, I am your host Muhammad Zahid and you are watching one and only your favorite YouTube channel Aziz UK Vlogs. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو دوستو، حسب معمول یہ ویڈیو بھی میری بڑی ہی انفارمیٹو اور انفارمیشن سے بھرپور ہوگی۔ تو دوستو، جس ملک کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ یورپ کا امیر ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ ویزا حاصل کرنا بھی نہایت ہی آسان ہے، تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز۔ تو دوستو، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور کسی جاب اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہیں اور اپنے کیریئر کو گرو کرنا چاہتے ہیں اور فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں، اپنا اور اپنی فیملی کا فیوچر برائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں آپ کا اور آپ کے بچوں کا فیوچر بھی سیف ہو اور آپ کو جاب اپرچونیٹیز بھی زیادہ ملے، تو آپ کے لیے جرمنی بیسٹ آپشن ہے۔ دوستو، آپ کے لیے میں جرمنی کا ایسا ویزا لے کر آیا ہوں کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ جرمنی جائیں گے اور وہاں پر رہ کر خود اپنے آپ کے لیے آپ نے وہاں پر جاب تلاش کرنی ہے۔ اور دوستو، اس ویزے کو کہتے ہیں جرمنی جاب سیکرز ویزا۔ دوستو، یہ ایک لانگ ٹرم پرمٹ ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد 6 مہینے آپ جرمنی میں رہ سکتے ہیں اور وہاں رہ کر آپ خود جاب تلاش کر سکتے ہیں، اور جاب حاصل کرنے کے بعد آپ کو اس ویزے کو، جاب سیکر ویزے کو، ورک پرمٹ پر سوئچ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اتنی مشکل ریکوائرمنٹس بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو جرمن لینگویج نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہی آپ کو آئلٹس کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو جرمنی سے جاب آفر لیٹر کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو اسپانسرشپ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ کو جرمنی میں کسی جرمن ڈگری کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کی انگلش بھی اتنی اچھی نہیں ہے، بیسک آتی ہے، تو پھر بھی آپ اس جاب سیکر ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ پر کوئی جاب کا پریشر بھی نہیں ہوگا۔ آپ جائیں گے اور وہاں 6 ماہ رہ کر آپ اپنی مرضی کی جاب تلاش کر سکیں گے۔ دوستو، یہ جاب سیکر ویزا جرمنی کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہے جو آپ کو 6 ماہ کے لیے جرمنی میں رہنے کے لیے الاؤ کرتا ہے، اور وہاں رہتے ہوئے آپ اپنے لیے کام تلاش کریں، اور اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ ورک پرمٹ کے لیے اپنے ویزے کو سوئچ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا۔ آپ نے 6 ماہ کے اندر جرمنی میں رہ کر ہی اپنے لیے کوئی اچھی جاب تلاش کرنی ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ ناکام رہتے ہیں تو پھر آپ کو کنٹری سے واپس اپنے وطن جانا پڑے گا، اور پھر دوبارہ آپ بھی اس ویزے کو لے کر آ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر رہ کر آپ اس کو کسی بھی اور ویزے میں سوئچ نہیں کر سکتے۔ جرمنی میں جو اسکلڈ ورکر کی ڈیمانڈ ہے وہ 400,000 پر ایئر ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اس ویزا کیٹیگری کے اوپر ہم اپنی فیملی کو لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب ہوگا نہیں۔ یہ جاب سیکر ویزا ہے، اور یہ جاب سیکر ویزا صرف اسی بندے کو ایشو کیا جاتا ہے جو جرمنی میں جانا چاہتا ہے اور وہاں پر کام ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کرائٹیریا کیا ہے۔ نمبر 1 پر ہے کہ آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے، چاہے وہ جرمن یونیورسٹی سے ہو اور یا آپ کے اپنے ہوم کنٹری میں کسی یونیورسٹی سے ہو، اور اگر آپ نے ڈگری انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش سے لی ہو، اور آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ جرمنی کے بیچلر کے ایکویلنٹ ہے یا نہیں ہے؟ دوستو، اس کو چیک کرنے کا طریقہ ایک ویب سائٹ ہے anabin.kmk.org۔ یہ ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ آپ اس ویب سائٹ پر جا کر اپنی ڈگری کمپیئر کروا سکتے ہیں، آپ کی ڈگری جرمنی میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے اور کس لیول پر ہے۔ اور دوستو، دوسرے نمبر پر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ریلیونٹ ورک ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے پاس کم از کم 5 سال کا۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے کہ آپ کے پاس اپنے جو اخراجات ہیں، جرمنی میں جا کر آپ رہیں گے تو جاب ملنے سے پہلے آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس انف فنڈز ہیں اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ آپ نے یہ پیسہ بلاکڈ اکاؤنٹ میں دکھانا ہوتا ہے، اور اس کو آپ جرمنی پہنچنے سے پہلے ایکسیس نہیں کر سکتے، نہ ہی نکلوا سکتے ہیں، اور آپ نے جرمنی میں سروائیو کرنے کے لیے کم از کم پر منتھ
1000 یورو شو کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو 6 ماہ کے لیے 6000 یورو شو کرنے ہیں اس اپنے اکاؤنٹ میں، اور یہ اکاؤنٹ آپ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش جس بھی ملک سے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں رہ کر بھی یہ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پرنٹڈ اینڈ سائنڈ اپلیکیشن فارم چاہیے۔ اس کو حاصل کیسے کرنا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ یہ ضروری بات ہے کہ اگر آپ نے اس ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اپلیکیشن فارم آپ کے پاس ہو جس کو آپ فل کر سکیں، اور دوسرا آپ کو چاہیے ویلڈ پاسپورٹ جس کی ایکسپائری ڈیٹ 1 سال تک ہو۔ اس کے بعد دوستو آپ کو چاہیے 3 پاسپورٹ سائز کے فوٹوگراف ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو پروف آف ایکڈیمک کوالیفیکیشن بھی چاہیے، اگر آپ نے کوئی ڈپلومہ کیا ہو جو بیچلر کے برابر ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ورک ایکسپیرینس بھی دکھانا ہے دوستو، وہ پچھلے 5 سال کے جو پریویس امپلائر نے آپ کو دیے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ہیلتھ انشورنس کی پروف بھی دکھانی ہے۔ آپ ہیلتھ انشورنس اپنے کنٹری سے بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو کسی جرمن کمپنی سے بھی آن لائن لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیٹیلڈ سی وی ہونی چاہیے جو یورپ فارمیٹ میں ہو۔ اس کے بعد دوستو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ نے اپنا اکوموڈیشن لیٹر، رہائش کا آپ کو لیٹر چاہیے پروف۔ یہ اس بات کا پروف ہوگا کہ جرمنی میں آپ کو رہائش کا رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنا بلاک اکاؤنٹ جو آپ نے جرمنی میں کھولا ہوا ہے اس کا پروف دکھا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو جرمنی سے کوئی بہن بھائی یا دوست اسپانسر کر رہا ہے تو آپ نے ان کا بینک اکاؤنٹ بھی شو کر سکتے ہیں۔ تو جو بینک اکاؤنٹ آپ شو کریں گے اس میں کم از کم 6000 یورو 17 لاکھ پاکستانی روپے کم از کم ہونے چاہیے کہ آپ کو جرمنی میں اسٹے کے دوران ان کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک کور لیٹر کی ضرورت ہے جس میں آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ جرمنی جانے کا آپ نے مقصد بتانا ہے، اور وہاں پر آپ نے کون کون سی جابز ڈھونڈنی ہیں، اور آپ نے جرمن زبان بھی وہاں جا کر سیکھنی ہے، اور جرمنی میں ویزا اپلائی کرنے کی وجوہات بھی آپ نے بتانی ہے کہ کسی اور ملک میں آپ نے کیوں نہیں کیا، اور آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹ شو کرنے ہیں یا تو وہ انگلش میں ہوں یا جرمن زبان میں ہوں، کسی اور زبان میں نہیں ہونے چاہیے، ادروائز وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ اور دوستو اگر یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ریڈی ہیں تو آپ کو اپلائی کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جرمن ایمبیسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بنانی ہے، اور جس دن آپ نے اپوائنٹمنٹ پر جانا ہے تو اپنے سارے ڈاکومنٹس ساتھ لے کر جانے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویزا فیس ہوگی آپ کی 75 یوروز آپ نے پے کرنی ہوگی۔ اگر ویزا فی آپ پے کر چکے ہیں تو آپ نے اس کی فی جو سلپ ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ انٹرویو والے دن دوستو آپ کے ساتھ نارمل سے سوال کیے جاتے ہیں جو آپ نے سی وی میں لکھے ہوتے ہیں۔ دوستو جب آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 4 سے 6 ہفتے لگ سکتے ہیں اس پورے پروسیس کے لیے۔ اپنا اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اب اپنے میزبان محمد زاہد کو دیجیے اجازت، نماز پڑھیں کہ اس سے پہلے آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔